نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹیوں بہنوں، کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز جو باقی ہمارا سورت کا حصہ رہ گیا ہے سورۃ الفاتحہ کا، آج وہ ہم مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کے انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں۔ کتنے حالات گزرتے ہیں؟ 3 قسم کے حالات گزرتے ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس میں ان دونوں آیات میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کہ اس کو ماضی میں نہ بود سے بود کیا، یعنی جب انسان کچھ نہیں تھا، انسان کی کوئی یعنی کہ اس کے کوئی ایک حصہ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے اس کو نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ماضی میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ نابود سے بود کیا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب اس کا نام نہیں تھا، جب اس کا وجود نہیں تھا، جب اس کی کوئی انسان کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا انسان کوئی ہے کہ نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے نابود سے بود کیا، یعنی کہ اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہتر شکل و صورت عطا فرمائی اور عقل و بصیرت عطا فرمائی۔ تو حال میں کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ یعنی کہ انسان پر کتنے طرح کے حالات گزرتے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل۔ تو ماضی کا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ حال کا بتا رہے ہیں کہ میں حال میں کیا کرتا ہوں۔ حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مالک یوم الدین، پہلی 2 آیتوں میں کیا انسان کو متنبہ کیا کہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تو مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا
کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں نابود سے بود کیا، حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مستقبل میں کیا ہے، وہ اس وقت بھی خدا ہی کا محتاج رہے گا۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کہ روز جزا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا، کون سی تین آیات؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تینوں آیات نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے۔ تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے۔ یعنی انسان جب سجدہ کرتا ہے، جب رکوع کرتا ہے، تو انتہائی عاجزی کا وہ نام ہے۔ انسان عاجزی سے وہ رکوع کر رہا ہوتا ہے، کسی کے آگے جھکنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے۔ تو جب ہم عاجز نہیں کریں گے تو ہم جھکیں گے کیسے؟ جیسا یہ شیطان جو ہے ابلیس اس نے تکبر کیا، اس نے عاجزی نہ دکھائی، تو یہ مردود ہو گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا کہ میں تو بڑا ہوں، میری تو پیدائش اور طریقے سے آگ سے میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو جب تک انسان کے اندر عاجزی نہیں آئے گی، تذلل نہیں ہوگا، تو اس وقت تک وہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے، ایک عقل مند انسان جو ہے وہ یہ پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی، تو غرض اس چوتھی آیت میں، کون سی چوتھی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی خدا ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرما، ہے نا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور انسان دعا کیا کرتا ہے، درخواست کیا کرتا ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور تیسری حیثیت اور بھی ہے، تیسری بات اس آیت سے ایک اور پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، حاجت روا بھی کسی کو نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، یعنی کہ کسی کے سامنے یہ سوال نہ کرے کہ تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی مجھے اولاد دینے والا ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، نہیں، بلکہ اللہ ہی سے سوال کرے، اللہ ہی کے آگے جھکے، کسی نبی یا ولی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ یعنی کسی نبی کو یا ولی کو، اللہ کا ولی کو وسیلہ قرار دے کر، یعنی ان کا نام لے کر کہ یا اللہ ان کے واسطے ہماری فلاں کام کر دے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سوال دراز نہ کرے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی میرے ساتھ یہ کرنے والا ہے، اس طرح نہ کرے، بلکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں نبی کے صدقے یا فلاں ولی کے صدقے یا اللہ تو میرا یہ فلاں کام کر دے، اس طرح نہ کہہ سکتا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے
کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، یعنی کسی کام کا ذکر نہیں کیا گیا اس آیت میں، بس ایک عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کام میں، اپنی عبادت میں، اپنی دینی اور دنیاوی کاموں میں، ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب اربعین میں، عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 تلاوت قرآن پاک، نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، خوش ہو نہ خوش ہو پریشان ہو جس حال میں بھی ہو۔ تو نمبر 7 آئے گا حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا۔ پڑوسی، نمبر 8 کیا ہے؟ پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی عبادت میں سے ہے، یہ نمبر 8 ہے۔ اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، اپنا جو ساتھ ہے، یعنی اس سے مراد میاں بیوی سمجھ لیں یا کوئی اپنا دوست سمجھ لیں، اپنا پڑوسی سمجھ لیں، تو اپنے رشتہ دار سمجھ لیں، یعنی سب کے ان حقوق ادا کرنا۔ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا، نمبر 9 کیا ہوگا؟ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اور 10ویں کیا ہوگی عبادت کا یعنی کہ قسم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف ہو اس کے برابر، یعنی کہ کسی کا خوف بھی نہ اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرا جاتا ہے اتنا کسی اور سے ڈرنے لگ جائیں، نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو جس طرح اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جاتی ہے، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ضروری سمجھا جاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کرے کسی دوسرے کے لیے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں۔ کون سی؟ جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ آخری 3 آیات میں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے۔ تو آخری 3 آیتیں کون سی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو راستہ سیدھا بتا دیجئے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوبی، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا مغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اب ان 3 آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور ائمہ مومنین ہیں،
اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس کے مامور ہیں، یعنی کہ جس طرح عام انسان اس دعا کو کرتے ہیں، اسی طرح سارے اللہ کے ولی بھی، اللہ کے نبی بھی، سب ہی اس کے مامور ہیں، یعنی سب کو حکم دیا گیا ہے، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ تو دوسروں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو پھر اس حاصل شدہ چیز کی، یعنی جب ان کو ہدایت مل چکی ہے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، آخر ان کو ہدایت ہے تو پھر بھی اسی لیے وہ اللہ کے قریب ہیں، اور انبیاء علیہ السلام وہ تو پہلے ہی اللہ کے یعنی کہ نزدیک ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی یہ حکم کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ پھر ان کو جو چیز حاصل ہو چکی ہے، یعنی ہدایت مل چکی ہے، تو یہ پھر بار بار ان کے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے، جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان چیزوں، بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، یعنی جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، تو ان کو ہدایت سے کیا کام ہے؟ کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے، یعنی کہ کائنات میں اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، سب کو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے احساس، حیات کا احساس ان کے اندر رکھا ہے، اور عقل و شعور بھی رکھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جو ہر کسی نوع میں کم، کسی نوع میں زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان، بے شعور سمجھا، اور کہا جاتا ہے احکام الہیہ میں ان کے ذوف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، یعنی کہ جب بے جان چیزیں جو ہیں بے شعور ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام الہیہ میں ان کے ذوف شعور کی وجہ سے ان کو احکام کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں ہے، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے۔ جن مخلوقات میں حیات تو ہے مگر عقل و شعور نہیں ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور۔ اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں
جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو کسی چیز کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں حیات کا احساس نہیں یا عقل و شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے اپنے حساب سے حیات کا احساس بھی دیا ہے، عقل و شعور بھی دی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے اندر اتنا شعور نہیں کہ ہم ان کی زبان کو، ان کے تعریف کرنے کو، خدا کے یاد کرنے کو، ذکر کرنے کو ہم سمجھ سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم عقل و شعور کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ سب سے بڑا علم ہے، اور علم عقل و شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہیں، روح و حیات بھی ہیں، ادراک و احساس بھی ہے، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام میں شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ ہدایت کی یعنی کہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، تو اس کی تشریح سے آپ کے لیے قرآن کو سمجھنے میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ پہلا فائدہ کون سا ہمیں حاصل ہوا؟ یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا۔ ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا۔ قرآن پاک میں ہے نا اس طرح، کہیں اللہ پاک مومن و کافر کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو یعنی عام ہدایت میں نے رکھ دی ہے، جو چاہے وہ اس کو لے سکتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے صرف محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے، جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے، یعنی جو لوگ نہیں جانتے قرآن پاک کی تشریح کو، ان کو شبہ ہو سکتا ہے، وہ یعنی کہ ایک سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو ہدایت ہو جاتی ہے، جو ناواقف ہیں ان کو تو شبہ ہو سکتا ہے، تو جن کو ہدایت عام خاص درجات معلوم ہونے کے بعد، یعنی کسی کو عام درجہ مل جاتا ہے، کسی کو خاص مل جاتا ہے، تو جب ان کو یہ درجہ مل جاتا ہے تو ان کا یہ شبہ خود بخود دور ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے، اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مقرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایتیں عامہ سب کو کی جاتی ہیں، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے،
یعنی حق تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا کام صرف درجہ ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہم السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو آپ کا دل کرے گا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، یعنی اگر ہم لوگ پریشان ہیں تو پھر بھی ہم یہ اگر دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو یہ پھر بھی دعا ہمارے لیے ایک وظیفہ ہے، ہم وظیفے کے طور پر اسے پڑھ سکتے ہیں، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ تو سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ آگے کیا کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ تو مغضوب علیہم اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقرر حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہیں خدا کو بنا لیا، انہی کو خدا بنا لیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ یہ جو یہود تھے ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کے پیچھے انہوں نے اپنے دین کو قربان کر دیا، انبیاء کی توہین کی، اور یہ جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا، یہ اتنے حد سے باہر نکل گئے، اتنے دین کی حد سے باہر نکل گئے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانیں، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیا۔ اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے۔
اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات انسانی اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہو۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو چکی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، برے لوگوں کی ہمیں یعنی کہ ان کی مجلس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ ڈالے جو لوگ اللہ کے دین سے گمراہ ہو گئے، اللہ کے دین کو جان بوجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا، اور کوئی اتنا بڑھ گئے، دین کی حد سے اتنا نکل گئے کہ نبیوں کی تعظیم کرتے کرتے انہوں نے خدا ان کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں راستوں کے درمیان میں رکھے، اس راستے پہ رکھے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راستہ پسند ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔